بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، درویش شانہ زندگی میں بادشاہی کرنے والا، پیوند لگے کپڑے پہننے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جانشین اور جمہوریت کا سچا علم بردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ بچپن ہی سے ان دونوں میں دوستی تھی، دونوں تجارت میں اکٹھے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اسلام سے پہلے سچے اور ایماندار تاجر مشہور تھے اور ان کا کاروبار خاصا وسیع تھا۔ جب ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ مکہ میں غریب پروری اور انسانی ہمدردی کے لیے بے حد مشہور تھے اور اکثر غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب کافروں نے خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دوستوں کو دکھ دینا شروع کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینے کی طرف چلے۔ رستے میں کفار کی طرف سے خطرہ تھا، چنانچہ سور پہاڑ کے ایک غار میں چھپ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو مسجد کے لیے زمین ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی نے خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد قریش مکہ سے لڑائی شروع ہو گئی۔ بدر، احد اور خندق سب لڑائیوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ شامل رہے۔ فتح مکہ کے وقت بھی موجود تھے۔ بارہا اپنے گھر کا سارا مال جہاد کے چندے میں دے دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے بعد بیمار ہوئے اور نماز کے لیے مسجد جانے میں بھی مشکل ہو گیا تو آپ نے اپنی جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ حضور کے وصال کے بعد مسلمانوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ اور امیر چنا۔ آپ نے اپنے خطبوں میں صاف صاف کہا کہ میں تمہارا خادم مقرر کیا گیا ہوں، اگر میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلوں تو میری اطاعت کرو، اگر نہ چلوں تو میرا حکم ہرگز نہ مانو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی بہت سے فتنے پیدا ہو گئے۔ بعض جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے اور بعض جاہل لوگ ان کے حامی بن گئے۔ بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہایت مردانگی سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور تھوڑی ہی مدت میں ان سب کو کچل کے رکھ دیا۔ ایرانیوں اور رومیوں سے لڑائی ہوئی، لیکن ان کے فیصلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ہوئے۔ تاہم عراق اور شام پر مسلمانوں کا قبضہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کے عہد میں ہو گیا تھا۔ صرف 2.25 برس خلافت کی اور حکمران ہونے کے باوجود نہایت فقیرانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ مسلمانوں کے خزانے پر ان کے مصارف کا کوئی بوجھ نہ تھا، صرف چند درہم روزانہ لیتے تھے۔ مرتے وقت وصیت فرمائی کہ میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حجرہ عائشہ میں آن حضرت کے پہلو میں دفن کیے گئے۔